چوتھا سبق مفرد، مثنیٰ اور جمع کے بارے میں ہے۔ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں اس کے اندر واحد اور جمع کے صرف دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد ایک کے لیے اور ایک سے زائد چیزوں کے لیے یا افراد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان جو ہے اس کے اندر واحد کا صیغہ الگ ہوتا ہے اور دو کا صیغہ جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، اسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور وہ عربی زبان کی جو گنتی ہے اس سے لیا گیا ہے۔ جیسے واحد، اثنین، ثلاثہ، اثنین کا مطلب ہوتا ہے دو، تو دو کا صیغہ جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے۔ مفرد تو اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے، جیسے استاذ کا مطلب ہے ایک استاد، رجل ایک آدمی، عاقل ایک عاقل آدمی، کتاب سے مراد ایک کتاب، قلم، بنت، امرأۃ، امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، غافل ایک غافل شخص۔ تثنیہ اردو اور انگریزی زبان میں دو یا دو سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں دو کے لیے الگ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ دو کے لیے مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب مثلا یہ ایک ٹیبل دی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ مثنیٰ کے صیغے ہیں، ذرا آپ پڑھیں زہرا۔ استاذان یا استاذین، عاقلان یا عاقلین، کتابان یا کتابین، بنتان یا بنتین، رجلان یا رجلین، غافلان یا غافلین، کلمان یا کلمین، امرأتان یا امرأتین۔ یعنی الف یا نون بڑھانے سے کسی بھی جو واحد ہے اس کے ساتھ اگر الف نون یا نون بڑھا دیں تو وہ مثنیٰ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ ابھی زہرا نے پڑھے ہیں تو یہ الف نون یا نون کے ساتھ بنائیں۔ اسی طرح سے ان کے اسماء اشارہ بھی مثنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے حاذا سے حاذان یا حاذین، اور حاذہ سے ہاتان یا ہاتین۔ جیسے اب یہ نیچے مثنیٰ کے جملے ہیں، یہ پڑھیں آپ۔ حاذان استاذان، حاذان استاذان، حاذان استاذان، یہ دو استاد ہیں، یہ دو استاد ہیں۔ حاذان رجلان، یہ دو مرد ہیں۔ حاذان عاقلان، یہ دو عقل مند ہیں۔ حاذان غافلان، یہ دو غافل لوگ ہیں۔ اچھا، موصوف کی جو صفت ہے وہ بھی مثنیٰ میں آئے گی، جیسے حاذان مؤمنان مخلصان، یہ دو مخلص مومن ہیں۔ تو اس کو پڑھیں آپ۔ حاذانی مؤمنانی مخلصانی، یہ دو مخلص مومن ہیں۔ حاذانی کتابانی مفیدانی، یہ دو مفید کتابیں ہیں۔ حاذانی کرسیانی مریحانی، یہ دو آرام دہ کرسیاں ہیں، آرام دہ کرسیاں ہیں۔ ہاتانی بنتانی ذکیتانی، یہ دو عقل مند لڑکیاں ہیں، ذہین لڑکیاں ہیں۔ یہ دو ذہین لڑکیاں ہیں۔ حاذانی کلمانی نفیسانی، کلمان نفیسان۔ حاذانی کلمانی نفیسانی، یہ دو نفیس قلم ہیں۔ ہاتانی امرأتانی مہذبتانی، یہ دو مہذب عورتیں ہیں۔ جی، اب یہ مثنیٰ کے صیغوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اگر آپ نے یہ مثنیٰ کو سمجھ لیا تو یہ حدیث آپ کو بڑی خوبصورتی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کلمتان صغیرتان، دو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بہت عزیز ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنا تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم ہے۔
اچھا، اب یہ ہم نے تو اس سے پہلے یہ پڑھا کہ الف نون یا نون کے ساتھ مثنیٰ کا صیغہ بن جاتا ہے. اب اس پہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو مرفوع حالت ہوتی ہے، جو رفع کی حالت ہوتی ہے، یعنی جب اس کے اوپر پیش آئے تو الف نون کے ساتھ مثنیٰ بناتے ہیں، اور اگر وہ منصوب ہو یعنی مفعول کی حالت میں ہو تو اس کو یا نون کے ساتھ بناتے ہیں، نسبی یا جری حالت. تو یہ نسبی یا جری حالت جو ہے یہ اس کا سنٹینسز ہیں. رأیت دجاجتین، میں نے 2 مرغیاں دیکھیں. اب یہاں پہ دجاجتن جو ہے وہ چونکہ مفعول ہے اس لیے یہ یا نون کے ساتھ بنایا گیا، رأیت دجاجتین. اور یہ ساری جتنی بھی ہیں نا یہ نسبی ہیں یا جری حالت ہے. آپ پڑھیں اس کو ذرا. ہما اکل نہیں، دجاجتین، شروع سے پڑھیں. رأیت دجاجتین، میں نے 2 مرغیاں دیکھیں. ہما اکل ہما اکلا، ان دونوں نے کھائیں. ہما اکلا دجاجتین، ہما اکلا دجاجتین، وہ 2 مرغیاں کھا گئے. قرأت کتابین فی اسبوع، میں نے ہفتے میں 2 کتابیں پڑھیں. این وضعت قلمین، تم نے 2 قلم کہاں رکھے. وضعت قلمین علی الطاولۃ، میں نے 2 قلم میز پر رکھے. اشتریت ساعتین ثمینتین بالامس، میں نے کل 2 قیمتی گھڑیاں خریدیں. اچھا، یہاں تک جتنے بھی ہیں یہ چونکہ جو مثنیٰ ہے یہ مفعول کی حالت میں ہے اس لیے یا نون کے ساتھ بنایا گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ یہ حالت جر ہے کہ اس سے پہلے حرف جر استعمال ہوا ہے. حرف جر جب کسی اسم سے پہلے آئے تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے. تو مثنیٰ کی شکل میں مجرور جو ہے وہ یا نون کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ پڑھو. هل نظرت إلى سيارتين جديدتين، کیا تم نے وہ نئی گاڑیاں دیکھیں. وضعت الأم طعام، وضعت الأم الطعام على طاولتين، امی نے کھانا 2 میزوں پر لگایا. سلمت على ضيفين، میں نے 2 مہمانوں کو سلام کیا. ذهبت إلى حديقتين بالأمس، کل میں 2 باغوں کی طرف گیا. یعنی حرف جر وہ حروف ہوتے ہیں کہ جب کسی اسم سے پہلے آئیں تو اس اسم کو زیر دے دیتے ہیں، اور جب یہ مثنیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ یا نون کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے جیسے ان مثالوں میں بیان کیا گیا تھا. سلمت علی ضیفین، علی چونکہ حرف جر ہے اس لیے ضیف جو ہے اس کا جو مثنیٰ بنایا گیا ہے وہ یا نون کے ساتھ بنایا گیا. سلمت علی ضیفین یا ذهبت الی حدیقتین بالامس. اس کے بعد جمع پڑھیں گے کہ جمع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے جمع مذکر سالم. اس کو جمع مذکر سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو مفرد اسم ہوتا ہے وہ اپنی انٹیگریٹی برقرار رکھتا ہے، وہ اپنے حروف کی ترتیب کو برقرار رکھتا ہے اور وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو ایسی جمع جس میں مفرد اسم اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھے وہ جمع سالم کہلاتی ہے، اور رفعی حالت میں واو نون لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے. جیسے مسلم مسلمون، کافر کافرون، حافظ حافظون، مومن مؤمنون، منافق منافقون، عاقل عاقلون، مخلص مخلصون، کاذب کاذبون، غافل غافلون. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ صرف واو نون بڑھائی آپ نے اور وہ جمع مذکر سالم بن گئی. اسی طرح سے نسبی یا جری حالت بنانے کے لیے یا نون بڑھا دیتے ہیں کسی مفرد کے ساتھ تو وہ نسبی یا جری حالت بن جاتی ہے. جیسے مسلم مسلمین، کافر کافرین،
حافظ حافظین، مؤمن مؤمنین، منافق منافقین، عاقل عاقلین، مخلص مخلصین، کاذب کاذبین، غافل غافلین۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تھوڑی سی مثالیں دی گئی ہیں جمع مذکر سالم کے جملے، جیسے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پڑھیں زہرا۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، مومن لوگ ہی کامیاب ہیں۔ الکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ الجاہلون اولئک هم الخاسرون، جاہل ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ انا من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں تھا۔ لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اس کے بعد جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم جو ہے وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ جو واحد مؤنث ہوتا ہے جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہوتی ہے، یعنی گول تے لگی ہوتی ہے، تو اس کو جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ تا ہٹا کے الف اور تے بڑھا دیتے ہیں، اس سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ جیسے مسلمتن کی تا ہٹائی تائے مربوطہ اور الف اور تے بڑھا دیا، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ یہ پڑھیں ٹیبل آپ۔ مسلمۃ مسلمات، مؤمنۃ مؤمنات، ساجدۃ ساجدات، راکعۃ راکعات، صادقۃ صادقات، کاذبۃ کاذبات، عالمۃ عالمات، لاعبۃ لاعبات، جمیلۃ جمیلۃ، جمیلاتن، جمیلتن سے جمیلاتن۔ اچھا، اسی طرح سے اب یہ جمع مؤنث کے جو ہے جمع مؤنث سالم کے جملے بنائے گئے ہیں، پڑھیں آپ۔ المومنات الصالحات، مومن عورتیں نیک ہیں۔ ہن کافرات ونحن مسلمات، وہ کافر عورتیں ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ہن جالسات فی غرفۃ، فی الغرفۃ، ہن جالسات فی الغرفۃ، وہ عورتیں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لماذا انتن باقیات، تم سب کیوں رو رہی ہو۔ انتن صادقات، تم سب سچی ہو۔ جاءت المعلمات، استانیاں آ گئی ہیں۔ ہن مسلمات، وہ مسلمان عورتیں ہیں۔ ہن مسلمات صادقات، وہ مسلمان سچی عورتیں ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد جمع مکسر۔ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی واحد اسم ہو، اس کی جب جمع بنائی جائے تو وہ اپنی ترتیب کو برقرار نہ رکھ سکے، وہ جو الفاظ کی ترتیب ہے یا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے یا وہ برقرار نہیں رہتی، تو اس لیے اس کو جمع
مکسر کہتے ہیں. جیسے رأسن سے رؤوسن ہے, رؤوسن کے اندر جو ہے نا رأسن کی جو ترتیب ہے رے الف اور سین وہ باقی نہیں رہی, بلکہ وہ رأسن سے رؤوسن اس کی جمع بنی, تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. رأس رؤوس قلم اقلام کتاب کتب رجل رجال نبا انباء. نبأن کہتے ہیں خبر کو, اور انباء جو ہے نا وہ اس کی جمع ہوتی ہے. جو نیوز ایجنسی ہے اسے بھی کہتے ہیں وکالۃ الانباء. انباء جو ہے نا وہ نبأ ان کی جمع ہے. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ یسألونک عن النبأ العظیم, کہ یہ ایک عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو نبأ خبر, انباء اس کی جمع. علم علوم قلب کلاب قلب قلوب. کلبن جو ہے یہ کتے کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع کلابن ہے, اور قلب دل کو کہتے ہیں, اس کی جمع قلوبن ہے. جی. بلدن بلد بلاد مسجد مساجد اذن اذان. اذن کان کو کہتے ہیں, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کی جمع اذن کی اذان ہے. کرسی کراسی مسکن مساکن نہر انہار. دریا کو نہر کہتے ہیں اور اس کی جمع انہار. قرآن میں آتا ہے کہ فیہا انہار جاریہ, کہ جنت کے اندر بہتے ہوئے دریا ہیں. نہر انہار. جی. یوم ایام بطن بطون پیٹ کو بطن کہتے ہیں. وجہ وجوہ چہرہ. جی. صدر صدور عین اعین. آنکھ کی جمع, اصل میں عین کا جو لفظ ہے وہ 2-3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو آنکھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عین, اس کی جمع اعین ہے, اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں, لیکن اس کی جمع عیون ہے. عین عیون, لیکن یہاں عین اعین جو استعمال ہوا ہے تو یہ آنکھ کو کہتے ہیں. جی. لسان السنۃ زبان. سن اسنان دانت. ید ایدی ہاتھ. شفۃ شفات ہونٹ. مرفق مرافق جندش جنود ہم ہموم. غم اس کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم ہمون کو غم. سر اسرار راز کو کہتے ہیں. علم اعلام شجر اشجار اسم اسماء شیء اشیاء حدیقۃ حدائق. باغ کو کہتے ہیں. سقف سقوف چھت کو کہتے ہیں سقف. مروحۃ مراوح کمرے کو, جو کمرے کے پنکھے کو مروحۃ کہتے ہیں. سریر سرور سرور پلنگ کی پلنگ کو کہتے ہیں سریر, اور اس کی جمع ہے سرور. جدار جدر دیوار. اسود سود سیاہ. طویل طوال لمبی چیز. کبیر کبار بڑی چیز. اس کے آگے جمع مکسر کے جملے بنائے گئے ہیں تاکہ یہ یاد رہ سکیں. آپ پڑھیں زارا. اکتبوا اسماء الطلاب علی ورقۃ. طلباء کے نام ایک کاغذ پر لکھو. طلباء کے نام. طلباء کے نام ایک کاغذ پر لکھو. اشجار بیتنا قصیرۃ. ہمارے گھر کے درخت چھوٹے ہیں. الشوارع فی السعودیۃ. فی السعودیۃ. الشوارع فی السعودیۃ اراز. سعودیہ میں سڑکیں چوڑی ہیں. الشوارع فی السعودیۃ. یہ آپ الگ الگ کیوں پڑھ رہی ہو؟ فی جو ہے نا وہ سین پہ جائے گا. الشوارع فی السعودیۃ اراز. الشوارع فی السعودیۃ اراز. سعودیہ میں سڑکیں چوڑی ہیں. الغرف کثیرۃ وسیعۃ.
کمرے زیادہ ہیں، وواسعۃن، الغرف کثیرۃ وواسعۃ، الغرف کثیرۃ وواسعۃ، کمرے زیادہ ہیں اور کھلے ہیں، مراوح السقف فی المسجد جمیلۃ، مسجد میں چھت کے پنکھے خوبصورت ہیں، الحراس طوال الحراس الطوال، الحراس الطوال، الحراس الطوال عند الابواب، لمبے لمبے گارڈ دروازوں پر ہیں، الکراسی تحت الاشجار، کرسیاں درختوں کے نیچے ہیں، حدائق پاکستانی جمیلۃ، پاکستان کے باغ خوبصورت ہیں، قمام الجبال، قمام نہیں بھائی، قمم، قمم الجبال عالیۃ، پہاڑوں کی چوٹیاں بلند ہیں، کس کی جمع ہے یہ قمم؟ قمتن، قمتن جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مکسر ہے قمم، قمم الجبال عالیتن، پہاڑوں کی چوٹیاں بلند ہیں، بہت بلند ہیں، جی۔ اسعار الاشیاء فی مکہ، اسعار الاشیاء اسعار الاشیاء فی مکہ رخیصۃ، فی مکہ رخیصۃ، مکہ میں چیزوں کی قیمتیں سستی ہیں۔ اور یہ آخر میں جو ہے نا یہ اس کی ایک آیت ہے جس میں جمع مکسر جو ہے نا وہ سارے کے ساری جمع مکسریں ہیں اس آیت کے اندر۔ فی الجنت، جنت میں، سرر مرفوعۃ، پلنگ ہیں اونچے اونچے، سرر سریر کی جمع ہے، سرر مرفوعۃ، واکواب موضوعۃ، اور جام رکھے ہوئے ہیں، اکواب جمع ہے کوب کی، کوب کی جمع اکواب ہے، اکواب موضوعۃ، اور سجے ہوئے جام ہیں، ونمارق مصفوفۃ، اور صف در صف جو ہیں وہ تکیے رکھے ہوئے ہیں، نمارق جمع ہے نمرق کی، تو نمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ، اور پھیلے ہوئے گدے ہیں، میٹرسز ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ جو باب ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشقیں ہیں۔ اب جیسے یہ پہلا سوال ہے کہ درجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ دو کتابیں بہت مفید ہیں، ہازان کتابان مفیدان، یہ دونوں لڑکیاں بہت ذہین ہیں، ہازانی بنتانی زکریاتانی، یہ دونوں مرد بہادر ہیں، ہازان رجلان شجاعان، ٹھیک ہے، یہ دونوں لڑکے محنتی ہیں، ہازانی ولدانی مجتہدانی، ولدان، ولدان، ہازان ولدان مجتہدانی، اچھا۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ یہ دونوں لڑکے بہت محنتی ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہازانی ولدانی مجتہدانی جدن، جدن، بہت زیادہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جدن کا، جیسے یہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہ دو کتابیں بہت مفید ہیں، تو صرف اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہازان کتابان مفیدان، بلکہ بہت مفید ہیں، تو اس لیے آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ ہازان کتابان مفیدان جدن، یہ دونوں لڑکیاں بہت ذہین ہیں، ہاتان زکیت، ہاتان، ہازانی بنتانی، ہاتان، جی مونس، ہاتانی بنتانی زکریاتانی جدن، جدن، یہ دونوں مرد بہادر ہیں، ہازان رجلان شجاعان جدن۔ اگر بہت کہنا ہو کہ بہت بہادر ہیں تو جدن کا لفظ بڑھائیں گے ورنہ نہیں بڑھائیں گے۔ اوکے، اب یہ نیچے عربی کے کچھ سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ قرأت کتابین فی شہر ماضی، میں نے پڑھی دو کتابیں پچھلے مہینے، میں نے 2 کتابیں پچھلے مہینے پڑھی۔ صحیح ترجمہ ہوگا کہ میں نے پچھلے مہینے 2 کتابیں پڑھی۔ اشتریت قلمین نفیسین امس، میں نے کل 2 نفیس قلم خریدے۔ وجدت سیارتین سریعتین،
میں نے 2 گاڑیاں تیز پائیں. میں نے 2 تیز گاڑیاں پائیں. میں نے 2 تیز گاڑیاں پائیں. حل رأیت طاولتین فی الغرفۃ. کیا تم نے کمرے میں 2 میز دیکھی؟ وجدت ولدین مجتہدین. میں نے دونوں بچوں کو محنتی پایا. اب یہ جو کچھ اسم لکھے ہوئے ہیں ان کی رفعی اور نصبی حالت میں اس کو جمع مذکر سالم بنانا ہے. جیسے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین. مسلمین. جو رفعی حالت ہے یعنی جب اس کے اوپر پیش آنی چاہیے تو واو نون کے ساتھ بنے گا، اور جب اس کو نصبی حالت ہو یعنی اس کے اوپر زبر آنی چاہیے تو یہ مسلمین. یا نون سے بنے گا. جیسے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین. مسلمین. اور مؤمنون سے مؤمنون مؤمنین. حافظون سے حافظون حافظین. مخلصون سے مخلصون مخلصین. عاقلون سے عاقلون عاقلین. مجتہدون مجتہدون مجتہدین. عاقلون عاقلون عاقلین. مفلحون مفلحون مفلحین. مصلحون مصلحون مصلحین. کاذبون. کاذبون کاذبین. اچھا، اب یہ جو سوال نمبر 4 ہے یہ واحد مؤنث ہے تو اس کا جمع مؤنث سالم بنانی ہے. تو جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے جو واحد مؤنث ہوتا ہے اس کی تائے مربوطہ ہٹا کر الف تے بڑھاتے ہیں. جیسے مسلمتن سے مسلماتن. آگے مومناتن سے مومناتن. ساجداتن سے ساجداتن. راکیاتن سے راکیاتن. راکعتن. راکیاتن سے راکیاتن. راکعتن کسے کہتے ہیں؟ رکوع رکوع نہیں، کرنا. رکوع کرنے والی. رکوع کرنے والی. راکعتن سے مراد ہے رکوع کرنے والی، اور اس کی جمع بنے گی راکعاتن. صادقتن. صادقاتن. ناجحتن. ناجحاتن. ناجحتن کہتے ہیں کامیاب کو، جو نجا پا جائے، نجات پا جائے. تو ناجحتن سے ناجحاتن. مجتہدتن. مجتہداتن. عالمتن. عالماتن. معلمتن. معلماتن. لاعبتن. لاعباتن. لاعبتن کسے کہتے ہیں؟ کھلاڑی. کھلاڑی کو. کھلاڑی کو، پلیئر کو. کاذبتن. کاذباتن. عابدتن. عابداتن. اوکے. اب یہ کچھ اسم لکھے ہوئے ہیں ان کی جمع مکسر بنانی ہے. جیسے آپ بنائے راسن سے رؤوس. نباؤن سے انباء. اذن سے اذان. نہرن. انہار. دریا کو کہتے ہیں نہر. مسکنن. مساکن. بطنن. بطون. عینن. اعین. لسانن. السنۃ. یدن. ایدن. مرفقن. مرافق. شجرن. اشجار. حدیقتن. حدائق. سقفن. سقوف. وجہن. وجوہ. صدرن. صدور. نفسن. نفوس. نہیں انفس. 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 سریرن. سرور. سرون کسے کہتے ہیں؟ سریرن پلنگ کو. پلنگ کو. سرر. سریرن پلنگ کہتے ہیں، اور سررن اس کی جمع ہے. کوبن. اکوابن. عنقن. اناکن. اعناقن. اناکن. عنق کسے کہتے ہیں؟ گردن کو. گردن کو. گردن سر کو. جیدن نہیں کہتے؟ ہاں، جیدن. دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. عنق بھی گردن کو کہتے ہیں اور جیدن بھی گردن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عنق کے جمع اعناقن ہے. اور ضربیتن گدے کو کہتے ہیں ضربیتن. ضربیتن. ابھی میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ ایک آیت پڑھی تھی، فی الجنت سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. تو زرابی جمع ہے ضربیتن کی. اچھا، یہ پھر کچھ سینٹنس، کچھ فقرے لکھے ہوئے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. المعلمون مجتہدون والطالبات کسلات. استاد محنتی ہیں، طالب علم سست ہیں.
طلبہ سست، طالبات سست ہیں، طالبات سست ہیں۔ الفلاحون صابرون، کسان صبر کرنے والے ہیں۔ المسافرات جائعات، مسافر عورتیں بھوکی ہیں۔ المصلون راجعون من المسجد، نمازی مسجد سے واپس آ رہے ہیں۔ المؤمنون متوکلون علی اللہ، مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ المؤمنات قانعات والکافرات یائسات۔ مومن عورتیں قناعت پسند ہوتی ہیں اور کافر مایوس ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، چوتھا سبق انشاءاللہ تعالی آئندہ 5ویں سبق کو ہم پڑھیں گے۔